اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو معراج شریف کی رات آ رہی ہے، بے شک یہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن نفلی عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ عبادت کون سی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ پاک کی عبادت تو ہر دن کر لینی چاہیے، جتنی ہو سکے اتنی کرنی چاہیے۔ اس خدا کو جتنا ہم یاد کریں ہمارے لیے اتنا کم ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر نہ کر لیکن میں تجھے ضرور یاد رکھتا ہوں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جب شب معراج کی رات آئے تو کوشش کیا کریں کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سوئیں، کیونکہ ساری زندگی ہم نے سونا ہی ہے، لیکن اگر ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت کر لیں گے تو پتہ نہیں ہم کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے، ہمارے کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ میرا رب تو ہمیں تب بھی دیتا ہے جب ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اسے یاد نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہماری کتنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ہماری ہر خوشی ہر غم کا میرے رب کو ہم سے زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو نفلی عبادت ہے، لیکن جتنی ہو سکے اتنی کیجیے، جتنا آپ میں ہمت ہے آپ اتنی عبادت کیجیے۔ صبح کو ہو سکے تو روزہ بھی رکھ لیجیے، کیونکہ وہ بھی نفلی ہے، فرضی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کر لیں گے تو اس میں ہمارے لیے ہی اچھائی ہے۔ شب معراج کے خاص نفل ہیں جو 12 نفل ہیں، اور جو ایک سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک سلام کے ساتھ پڑھے مطلب کہ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کی نیت کرنی ہے 12 نوافل کی۔ اور جب آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے، بسم اللہ پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے، قل هو اللہ پڑھ کر، اس میں ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کر آپ نے 5 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے؟ 5 دفعہ۔ ہر رکوع میں جا کر، مطلب جب بھی آپ نے جتنی بھی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، ہر ایک نوافل میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے اپنی نماز جب کر لینی ہے، آپ نے 2 نوافل پڑھے، آپ نے رکوع میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ جب بیٹھیں گے تو آپ نے اتحیات جب پڑھنی ہے، جب آپ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات آپ پڑھ لیں، لیکن آپ نے درود پاک اتحیات بھی پڑھ لینی ہے، اشہد ان لا الہ بھی پڑھ لینا ہے، لیکن درود شریف بھی پڑھ لینا ہے، لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرنا، سلام نہیں پڑھنا، کھڑے ہو جانا ہے، پھر سے اسی طرح سے نماز کے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کے 12 نوافل پورے ہو جائیں تو 12ویں نوافل پہ آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے رب کی حمد و ثنا کرنی ہے، جتنی ہو سکے وہ کریں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد، دیکھیں استغفر اللہ کا ویسے بھی بہت مقام ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ جاتے ہیں، لیکن آپ اگر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیں تو یہ بہت افضل ہے۔ یہ ہمارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو وہ بھی معاف اللہ پاک کی ذات کر دیتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے صدقے، اس چھوٹی سی استغفر اللہ کے صدقے اللہ پاک کی ذات ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتی ہے۔ تو یہ 12 نوافل آپ نے ایک اسلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی الحمد شریف پڑھ کے قل هو اللہ پڑھنی ہے 5 مرتبہ۔ ہر نوافل میں آپ نے ہر مرتبہ ہی جب بھی آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے تو 5 دفعہ آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے اتحیات کے لیے، بیٹھ کر آپ نے پوری اتحیات پڑھ کے، لیکن صرف سلام نہیں پھیرنا، سلام نہیں کرنا، اور پھر سے آپ نے اپنے رکوع کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر سے اپنی نماز کو پڑھنا ہے، اور یہ تسبیحاں آپ نے کرنی ہے۔ باقی تو آپ جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، جتنی ہو سکے یاسین پڑھیں، جتنی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی بھی آیات آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، جتنی آپ میں سکت ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ خود کو تھکانا یا زبردستی کرنا کہ نہیں مجھے جاگنا ہے، مجھے اتنے بجے تک ہی جاگنا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے محبت کے لیے آپ جاگیں، رب سے عقیدت میں جاگیں، عشق رسول میں جاگیں، عشق خدا میں جاگیں، عبادت کریں، تو پھر دیکھیں کہ اس عبادت کا ذوق ہی الگ ہوگا، اس کا سکون، اس کی خوشی ہی الگ ہوگی۔ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت جاگ رہے ہیں یا کسی چیز کے لیے کہ نہیں جی یہ ہم پر ضروری ہے، ہم نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر جاگ رہے ہیں، تو اس طرح سے نہ جاگیں، اپنے اندر کی خوشی سے، اپنے سکون کے لیے، اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، اپنے خدا کو راضی
राज़ी करने के लिए वो वक्त का सोचें कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और अल्लाह पाक की ज़ात का दीदार हुआ उनको, वो कितने खूबसूरत लम्हे होंगे। हमें तो ये नहीं पता कि किन लम्हात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए, लेकिन वो लम्हे अल्लाह पाक की ज़ात को कितने महबूब होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात उन लम्हों के सदके कितनी दुआएं कबूल होंगी, बेशक सबकी ही कबूल होंगी। और जब आप वो तस्बीहां कर लें और उसके बाद जो भी आपकी दुआएं हों अल्लाह पाक से मांगें। देखें कि इंसान से मांगने में झिझक होती है, लेकिन खुदा से मांगने में कोई झिझक नहीं। उससे जब भी मांगें उसकी शान के मुताबिक मांगें, उससे जब भी मांगें उसके महबूब का सदका मांगें, उसके वसीले से मांगें। अल्लाह पाक की ज़ात इसमें कोई शक नहीं है। आज ये दुनिया है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हैं। अगर हम उनकी उम्मती हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मेरा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि जितना भी हम अल्लाह पाक की ज़ात का इसलिए शुक्र अदा कर लेना कि हमें उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाकर भेजा, उतना ही कम है। क्योंकि हमारे लिए नेकियां करना कितना मुश्किल है। आखिरी दम तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती करते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी उम्मत की परवाह थी, उन्हें अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। मेराज शरीफ पर भी उन्होंने अपनी उम्मत के लिए मांगा, जो कुछ भी मांगा। अपने नवासों के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी बेटी के लिए नहीं मांगा, किसी के लिए नहीं मांगा, सिर्फ अपनी उम्मत के लिए मांगा। तो नफली ही सही, लेकिन हमें आका की मोहब्बत में दिल से खुशी से इस इबादत को करना है। हमें अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है, हमें अपने खुदा को राज़ी करना है। देखिए कि हम जितने भी गुनाहगार हैं फिर भी अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें मौके दिए हुए हैं। अपने एक साल में जितने भी हम गुनाह करते हैं उनको बख्शवाने के लिए कितनी रातें दी हैं, कितनी चीज़ें दी हैं। अगर हम चाहें तो अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। एक बात कहूँ, खुदा ताला की ज़ात तो एक मच्छर के बराबर, जो मच्छर भी नहीं, मच्छर के पंख के बराबर जो आंसू होता है ना, जो एक वो आंसू होता है जो खुदा के डर से, खौफ से और उसकी मोहब्बत में उसकी रज़ा के लिए निकले, तो वो एक आंसू भी हमें बख्शवा सकता है, हमें अपने खुदा का नेक बंदा बना सकता है। लेकिन खुदारा ये खुद में ये बदलाव लाएं कि अपनी ज़िंदगी को कुछ तो बदलें, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।